السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور قسط پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کی ہماری قسط ہے قسط نمبر 42۔ افنان ہاتھ میں فون لیے شلسا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دانش کا فون آیا تھا جس نے اسے احمر کے متعلق بتایا تھا، اور یہ بھی کہ زیغم چاہتا ہے کہ وہ مشی کو لے کر پاکستان آئے۔ مشی جو افنان کو ڈھونڈتی ہوئی کمرے کی طرف آئی تھی، اسے یوں بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ اندر چلی آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ افنان، اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کے سوالوں پر اس نے مشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے ہاتھ تھامے۔ دانش کا فون آیا تھا مجھے۔ افنان دو پل کو رکا۔ افنان، مشی اس کے رکنے پر چڑھی تھی۔ زیغم نے کہا ہے کہ ہم دونوں پاکستان واپس آئیں۔ بالآخر اس نے اپنی بات پوری کر دی، جس پر مشی ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ کیوں؟ ہم کیوں جائیں وہاں؟ لالا سے کہیں وہ بھی پاکستان آئے۔ پاکستان جا کر آنا بھول گئے ہیں وہ بھی۔ وہ ایک دم اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا کر بولی۔ پاکستان جانے کا سوچ کر ہی اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ افنان کو اس سے ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ اچھے سے جانتا تھا اپنی بیوی کو۔ مشی، اس نے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی مشی کو پکارا، جس پر اس نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مشی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زیغم نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہے نا ہمیں آنے کو، اور فکر مت کرو، اس بار کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ افنان نے آہستہ سے اس کا سر تھپکا، جس پر مشی کو کچھ وقت چاہیے تھا اس سب کو پروسیس کرنے کے لیے۔ افنان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زیغم کبھی بھی بغیر وجہ کے انہیں نہیں بلائے گا۔ وہ اٹھ کر مشی کے پیچھے گیا۔ وہ ابھی احمر کے متعلق مشی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ بے اختیار گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا دل کیا تھا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شام کو دانش سے کال پر باقی ساری بات پتہ کر لے گا۔ افنان کو فون کر کے دانش نے سب بتایا، اور اب اس کا ارادہ عالم کے پاس جانے کا تھا۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بیک سیٹ سے ایک بیگ اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ اسے کیئر ٹیکر سے ہی پتہ چلا تھا کہ عالم ابھی تک نہیں سویا، اسی لیے وہ اس کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آیا تھا۔ وہ دبے دبے قدموں سے عالم کے لیے مختص کیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس آن کی۔ لائٹس آن کرنے کی دیر تھی کہ اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھے عالم پر پڑی، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ یہ ڈر مصنوعی تھا۔ وہی چوزے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں، ایسے کون ڈراتا ہے بھلا؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ مقصد اس کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ عالم نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر مڑ کر اس کی جانب پشت کر کے لیٹ گیا، گویا ناراضگی کا اعلان کر رہا ہو۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پر دانش کا منہ کھلا تھا۔ اپنے بڑے ماموں پر ہی چلا گیا یہ بھی۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا تھا، پھر دبے دبے قدموں سے اس کے بستر کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے ٹک گیا، اور تھوڑا سا جھک کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ کوئی ناراض سا دکھ رہا ہے۔ عالم پھر بھی نہیں مڑا، بس اسے ہلکے سے گھور گیا۔ آپ کو پتہ ہے کون ناراض ہے؟ وہ ڈھیٹ بنا پھر سوال کرنے لگا۔ نو، آئی ڈونٹ نو، عالم نے ایک لفظی جواب دیا۔ اچھا، میں تو ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آیا تھا، خیر پھر کبھی دے دوں گا۔ اس کے کہتے ہی عالم، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، اس نے آنکھیں کھولی اور ہلکے سے اس کی طرف دیکھا۔ نو نو ویٹ، اب کہ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا اور اچک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ چاکلیٹس پڑی کہاں ہیں۔ میں پھر لے جاتا ہوں واپس۔ یہ کہہ کر دانش وہاں سے اٹھا، اور ابھی اس نے ایک قدم بھی نہیں لیا تھا کہ عالم پیچھے سے اس کے کندھے سے لٹک گیا۔ دانش فتح مندی سے مسکرایا اور اس کی طرف مڑا۔ ناراضگی فنش؟ وہ اس کے سامنے جھک کر بولا اور اس کی دونوں باہیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ میری چاکلیٹس؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ پہلے میری بات کا جواب دے چوزے، وہ اس کی ناک دبا کر بولا، جس پر عالم نے ناک چڑھائی تھی۔ چاکلیٹس؟ اب کہ وہ ایک ہاتھ آگے کر کے بولا۔ دانش نے مسکرا کر ایک چاکلیٹ بیگ سے نکالی اور اس کے چھوٹے سے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ چھوٹی سی ڈیری ملک تھی۔ چھوٹی سی؟ بیچارے عالم کو صدمہ لگا تھا۔ حالانکہ وہ چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے بڑی تھی،
مگر اس سے تو چھوٹی تھی نا۔ جس پر دانش نے آئی برو اچکایا اور ایک اور چاکلیٹ بیگ سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ جان بوجھ کر ایک ایک چاکلیٹ دے رہا تھا، جانتا تھا وہ چوزا غصہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ وہ دونوں چاکلیٹس وہیں رکھتا بیڈ پر بیٹھ گیا اور دونوں بازو اپنے ارد گرد باندھتے وہ منہ پھلا گیا تھا۔ کالے سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان نیلی آنکھوں میں خفگی تھی۔ الے میرا چوزا، یہ سارا بیگ آپ ہی کا تو ہے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے گلے لگا کر بولا۔ وہ تو صرف اپنے چوزے کو تنگ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی اس کو غصہ آتا تھا اس کے سیب جیسے گال لال ہو جاتے تھے۔ وہ غصے میں اتنا پیارا لگتا تھا کہ حد نہیں، اسی لیے دانش اسے جان بوجھ کر تنگ کرتا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ اور بڑی مجھے ڈیڈ کے پاس واپس بھیجیں، مجھے نہیں پتا، وہ یکدم بولا تھا، جس پر دانش بھی اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس سارے حالات میں وہ اسے نظر انداز کر گئے تھے۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا، پکا، وہ دونوں کان پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، جس پر عالم نے ایک پل کو اسے دیکھا۔ لیٹ می تھنک، وہ اپنی انگلی تھوڑی پر جما کر نخرہ دکھاتے ہوئے بولا، جس پر دانش نے بھی اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے مزید معصومیت چہرے پر طاری کر لی تاکہ وہ بگڑا بچہ اس پر ترس کھا لے۔ اوکے، بٹ پہلے میری ساری چاکلیٹس دیں مجھے پھر، وہ مزید نخرے دکھا کر بولا جیسے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ ارے ضرور سرکار، آپ رکھ لیں یہ ساری، میری مجال جو آپ کو روکوں۔ دانش جلدی سے پورا باکس اٹھا کر اس کے آگے رکھ گیا، جس پر عالم پرجوش سا سارا باکس اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس میں اس کی پسند کی ساری چاکلیٹس تھیں۔ عالم کو چیزیں دیکھنے میں مگن دیکھ دانش نے آہستہ سے اپنی جیب سے پارٹی پاپر نکالا اور اسے چلا دیا۔ پارٹی پاپر کے پھٹنے کی دیر تھی کہ عالم ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا۔ معصوم بچے کو ڈرا دیا تھا اس نے۔ چاچو، یو اسکیئرڈ می، چاچو آپ نے مجھے ڈرا دیا، وہ چلا کر بولتا دانش پر جمپ لگا گیا، جس سے دانش پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ دانش کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ او میرا بیبی ڈل گیا، دانش یہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنسا اور عالم کو گدگدانے لگا، جس پر وہ بھی چاچو کہہ کر ہنستے ہوئے اس پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دانش نے ہاتھ بڑھا کر سنو اسپرے اٹھایا اور اسے بھی بازو اوپر کر کے چلا دیا۔ اس نے اسپرے اوپر اس لیے کیا تھا تاکہ عالم کو کوئی الرجی نہ ہو جائے۔ خود پر وائٹ سنو دیکھ کر عالم کی کھلکھلاہٹ بڑھی تھی۔ چاچو سٹاپ اٹ، چاچو اسے روکیں، وہ اپنے دونوں ننھے بازو چہرے کے آگے پھیلا کر بولا اور بیڈ سے اتر کر بھاگا۔ ارے ایسے کیسے، دانش بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ عالم اسے خود کے پیچھے آتے دیکھ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ اوپر والے پورشن میں ان دونوں کی آوازیں اور کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ ایپیسوڈ ختم ہو گیا۔ آئی ہوپ یو آل لائک اٹ۔ ناؤ آل آف یو جسٹ ہیو ٹو ڈو جسٹ گیو دس ایپیسوڈ اے بگ بگ تھمز اپ۔ انشاءاللہ I'll come up with the next episode very soon۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز دینا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ڈیلی ایپیسوڈز دیا کریں، اور آپ لوگ بھی تھوڑی سی ایفرٹس دکھائیں۔ سبسکرائبرز بھی وہیں اٹکے پڑے ہیں، اور ساری چیزیں انگیجمنٹ وہیں ہے، ریچ ہماری اتنی ہی ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ رسپانس شو کریں۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ ڈیلی آیا کرے گی۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔